والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ حضرت علامہ ابو عبداللہ محمد بن احمد مالکی قرطبی رحمت اللہ تعالی علیہ نقل کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا حسن بصری کی بارگاہ میں ایک عورت آئی اور کہنے لگی کہ حضور میری جوان بیٹی کا انتقال ہو گیا ہے اور کوئی طریقہ ارشاد فرمائے میں اسے خواب میں دیکھ لوں۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ تعالی نے اسے ایک عمل بتا دیا کہ یہ عمل کرو تو تم اپنی بچی کو خواب میں دیکھ لو گی۔ اس عورت نے اب وہ عمل کیا، وہ وظیفہ کیا، وہ دنیا سے جانے والی جو اس کی بچی تھی، اس کی بیٹی جو تھی، وہ اسے خواب میں نظر آئی، مگر عجب حال میں نظر آئی۔ اس نے دیکھا کہ اس کے بدن پر تارکول کا لباس ہے، یعنی ڈامر کا لباس ہے، گردن میں زنجیر ہے اور پاؤں میں بیڑیاں ہیں، یعنی وہ اس کو عذاب ہو رہا تھا۔ ماں تھی اور اپنی بیٹی کی یاد میں تڑپ رہی تھی، مگر جب خواب میں اپنی بیٹی کو عذاب میں دیکھا، وہ ہیبت ناک منظر دیکھا تو کانپ اٹھی۔ دوسرے دن سیدنا حسن بصری رحمت اللہ تعالی کو خواب سنایا کہ حضور میری بیٹی تو اس حال میں ہے۔ اب بڑے غمزدہ ہوئے۔ کچھ عرصے کے بعد سیدنا حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ نے خواب میں ایک لڑکی کو دیکھا جو جنت میں ایک تخت پر اپنے سر پر تاج سجائے بیٹھی ہوئی ہے۔ آپ کو دیکھ کر وہ جو لڑکی تھی وہ کہتی حضور آپ جانتے میں کون؟ میں اسی خاتون کی بیٹی ہوں جو آپ کے پاس آئی تھی اور میری ایسی حالت بتائی تھی۔ حضرت حسن بصری کہنے لگے کہ تم تو عذاب میں تھی، تمہاری ماں نے بتایا کہ تم تو بڑی تکلیف میں تھی، آج تو تم جنت کی نعمتیں لوٹ رہی ہو۔ تو وہ لڑکی نے جو جواب دیا ذرا غور سے سنیے گا۔ وہ لڑکی کہتی ہے کہ حضور قبرستان کے قریب سے ایک عاشق رسول کا گزر ہوا تھا، واقعی میں عذاب میں تھی، مگر میری قبر جس قبرستان میں تھی وہاں سے ایک عاشق رسول کا گزر ہوا اور اس عاشق رسول نے ایک درود پاک پڑھ کر قبر والوں کو ایصال ثواب کیا، یعنی ہمارے قریب سے گزرتے ہوئے اس نے درود پاک پڑھا، اللہ کریم نے اس کے درود شریف پڑھنے کی برکت سے ہم 560 قبر والوں سے عذاب کو دور کر دیا۔ اب ذرا غور کیجئے، میرے والد گرامی دنیا سے گئے، لیکن اور بھی بہت سارے لوگ ہیں جن کے دنیا سے رشتہ دار چلے گئے، قبرستان بھی ہم جاتے ہیں، لیکن یہ ایصال ثواب جو ہے نا یہ بڑا کمال کا کام ہے۔ اور اللہ کی رحمت دیکھو کہ رب کریم نے ایک طریقہ باقی رکھا ہے اس کی رحمت نے کہ جو چلے گئے، اللہ نہ کرے اگر گناہوں کی وجہ سے ان پر عذاب ہو رہا ہے تو ہم انہیں ثواب پہنچا سکتے ہیں، ہم انہیں نیکیاں پہنچا سکتے ہیں۔ اور ایسا پاسبل ہے کہ بندہ تو گناہگار گیا ہو اور اس کی وجہ سے عذاب بھی ہو رہا ہو، مگر دوسرے مسلمانوں کی دعاؤں کی وجہ سے، ایصال ثواب کی وجہ سے اللہ ان کی قبروں سے عذاب کو دور فرما دے۔ اور ایک اور بات پتہ چلی کہ درود پاک کی کیا شان ہے۔ درود پاک پڑھ کر ایصال کریں تو قبروں سے عذاب دور ہو جائے۔ جو خود درود پڑھتا ہوگا اس کا کیا عالم ہوگا، اس کی قبر کا عالم کیا ہوگا۔ تو اس سے کئی باتیں، اس ایک واقعے سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے کہ درود پاک کی کثرت کیجئے، پھر نیکیاں کر کے اپنے مرحومین کو یاد رکھیے، انہیں بھول نہ جائیے۔ آج آپ اپنے مرحومین کو بھول جائیں گے، کل ہو سکتا ہے ہمارے بعد والے ہمیں بھول جائیں، تو ہمیں انہیں یاد رکھنا ہے، انہیں نیکیاں پہنچانی ہیں۔ آئیے مل کر محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیجئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج میں اپنے بیان کو 2-3 حصوں میں کرنے کی کوشش کروں گا۔ ماں باپ کی فرما برداری، ماں باپ کی خدمت، ماں باپ کی یوں سمجھیے کہ بات ماننا، اس پر بہت بیانات ہوتے رہتے ہیں اور ہوتے رہنے چاہیے، ٹھیک ہے نا، کہ اس کا احساس اجاگر ہو کہ ماں باپ کے مقام کیا ہے۔ لیکن ماں باپ کی جو نافرمانی ہے، ماں باپ کا جو دل دکھانا ہے، ماں باپ کو جو تکلیف پہنچانا ہے،
शायद लोग इसको कोई बड़ा मामला नहीं समझ रहे, और आजकल माँ बाप बड़े परेशान हैं। आजकल बच्चों को इस बात का एहसास ही नहीं है कि अगर माँ बाप तकलीफ में है तो हमारा क्या बनेगा, हमें कितना बड़ा गुनाह मिलेगा। या कोई नॉर्मल सी बात है कि ठीक है, माँ बाप रात को जाग रहे हैं, बच्चा नहीं आ रहा, माँ बाप को जवाब नहीं दे रहा, उनकी बात नहीं मान रहा, उनके दिल में तकलीफ पहुंचा रहा है, या अल्लाह ना करे उससे बढ़कर माँ बाप को बुरा भला कह रहा है, माँ बाप से लड़ रहा है, ये कितना बड़ा गुनाह है और इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या हैं, शायद इस तरफ तवज्जो नहीं। तो शुरू में मैं इंशाअल्लाह माँ बाप की नाफरमानी किस कदर बुरा अमल है इस पर कुछ बात करेंगे। फिर माँ बाप के हुकूक शरीयत हम पर क्या लागू करती है कि हमें माँ बाप के साथ रहना कैसे है, और उसके बाद हम इंशाअल्लाह कुछ ईसाले सवाब पर बात करेंगे, क्योंकि हमें पता चले कि जिनके माँ बाप हयात हैं उन्होंने माँ बाप के साथ कैसे रहना है, और जिनके चले गए हैं अब कैसे ईसाले सवाब के जरिए हम उनको उनकी गोया हेल्प कर सकते हैं, उनको तोहफे भिजवा सकते हैं। हजरत अब्दुल्ला रदियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि हम नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर थे कि एक आदमी आया और अर्ज करने लगा कि हुजूर एक नौजवान है और आखिरी उसकी जिंदगी के लम्हात है, सकरात का आलम है, हम इसे कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ तो पढ़ नहीं पा रहा, उसकी जबान पर हुजूर कलमा जारी नहीं हो रहा है। हुजूर ने फरमाया काना युसल्ली, क्या वो नमाज पढ़ता था? आने वाले ने अर्ज की जी हुजूर वो नमाज पढ़ता था। आका अलैहिस्सलाम उसके साथ तशरीफ ले गए और नबी पाक जब वहां गए तो आपने नौजवान के पास जाकर फरमाया कुल ला इलाहा इल्लल्लाह, यानी ए नौजवान कहो ला इलाहा इल्लल्लाह। उसने अर्ज की ला अस्ततीउ, हुजूर मैं नहीं कह पा रहा, मैं नहीं कह सकता। फरमाया लिमा, क्या वजह है, क्यों नहीं कह पा रहा? तो किसी ने अर्ज की काना यअक्कु वालिदतहु, का हुजूर ये अपनी माँ की नाफरमानी करता था। नबी पाक ने फरमाया क्या इसकी वालिदा जिंदा है? लोगों ने अर्ज की जी हाँ हुजूर इसकी माँ जिंदा है। नबी पाक ने फरमाया उसे बुलाओ। वालिदा आई, हाजिर हुई। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया क्या ये तुम्हारा बेटा है? अर्ज किया जी हुजूर ये मेरा बेटा है। आका फरमाते हैं तुम्हारा क्या ख्याल है अगर बहुत बड़ी आग भड़काई जाए और तुम्हें कहा जाए कि अगर तुम इसकी सिफारिश करो तो इसे छोड़ देते हैं, वरना इसे आग में जलाएंगे, क्या तुम इसकी सिफारिश करोगी या जल जाने दोगी? देखो ये होती है माँ। वालिदैन कमाल के लोग होते हैं, इनको सताओ तकलीफ पहुंचाओ, लेकिन जब बच्चे को तकलीफ पहुंचने लगती है तो वो अपनी तकलीफ भूल जाते हैं। वो माँ कहती है या रसूल अल्लाह, आका अब तो मैं इसकी सिफारिश करूंगी। नबी पाक फरमाते हैं तो अल्लाह अज़्ज़ वजल और मुझे गवाह बनाकर कहो कि तुम इससे राजी हो। वो माँ अर्ज करती है या अल्लाह अज़्ज़ वजल मैं तुझे और तेरे रसूल को गवाह बनाती हूँ कि मैं अपने बेटे से राजी हूँ। नबी पाक ने अब उस नौजवान से फरमाया ए लड़के कहो ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीक ला व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। नौजवान ने नबी पाक के पीछे ये सारे अल्फाज दोहरा दिए, उसकी जबान पर कलमा जारी हो गया। फिर मेरे आका ने फरमाया अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अनक़ज़हु बी मिनन नार। आका फरमाते सब तारीफें अल्लाह अज़्ज़ वजल के लिए जिसने मेरे वसीले से इस नौजवान को दोज़ख से बचा लिया। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, पता ये चला कि माँ बाप नाराज होना तो मरते वक्त जबान पर कलमा भी जारी नहीं होता। ईमान से बढ़कर तो कुछ नहीं है ना हमारे पास। अगर ईमान ही चला गया तो फिर क्या बचेगा? तो जिन असबाब रीजंस बयान हुए अहादीस में कि जिन चीजों की वजह से ईमान बर्बाद हो सकता है, उन रीजंस में अहादीस में वालिदैन की नाफरमानी भी है। लेकिन क्या हमने इस बारे में कुछ सोचा? बाज उलमा फरमाते हैं बुरे खात्मे के 4 असबाब हैं। देयर आर 4 रीजंस, ठीक है, जो बुरी मौत की तरफ ले जाते हैं। इससे ज्यादा बड़ा नुकसान क्या होगा? किसी की फैक्ट्री में आग लग जाए, अल्लाह ना करे किसी का एक्सीडेंट हो जाए, किसी के घर में आग लग जाए, कोई बहुत बड़ा नुकसान हो जाए, वो समझता है मेरी दुनिया खत्म हो गई। मगर यकीन जाने दुनिया की सारी नेमतें चली जाएं और ईमान सलामत है ना तो वो बंदा फिर भी कामयाब है। लेकिन उसके पास दुनिया भर की दौलत है और ईमान ही चला गया, तो उससे बड़ा नाकाम कोई नहीं है। तो बुरी मौत के 4 असबाब बयान किए गए। नंबर 1 नमाज में सुस्ती करना, नंबर 2 शराब पीना, नंबर 3 माँ बाप की नाफरमानी, और नंबर 4 मुसलमानों को तकलीफ देना। ये 4 काम धड़ल्ले से लोग कर रहे हैं। नमाज पढ़ता कौन है? बहुत बड़ी तादाद है जिनकी नमाज कज़ा होती है, हालांकि सोचते नहीं कि नमाज में सुस्ती ये बुरे खात्मे का सबब है। फिर शराब पीना, माँ बाप को सताना। प्लीज
جن کے ماں باپ ہے نا، ماں باپ کی خدمت کو ہلکا نہ لیں اور ماں باپ کی ذات کو بھی کوئی چھوٹی ذمہ داری نہ سمجھیں. ناراض ہو گئے نا تو رب بھی ناراض ہو جائے گا. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بڑی کمال کی حدیث، آقا چند جملوں میں پوری بات فرما دیتے تھے. آقا فرماتے، حدیث پاک کا مضمون ہے، ماں باپ ہی تیری جنت ہے، ماں باپ ہی تیری دوزخ ہے. ایک ہی لائن ہے مگر اس لائن میں پورا فلسفہ بیان کر دیا کہ ماں باپ راضی تو رب راضی، اور ماں باپ ناراض تو رب بھی ناراض. اب ماں اور باپ کو ستانے والے، ماں باپ کے نافرمان کے ایسے ایسے انجام لکھے ہوئے ہیں. وہ بچے جن کے ماں باپ حیات ہیں، خدا کے واسطے غور سے سنو. حضرت عوام بن حوشب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ایک مرتبہ دوران سفر میں ایک محلے میں ٹھہرا. اس محلے کی طرف ایک قبرستان تھا، اور وہاں جب عصر کا وقت ہوتا تھا تو قبرستان میں سے ایک قبر شق ہوئی، قبر پھٹی، اور اس میں سے ایک قبر میں سے آدمی نکلا جس کا سر گدھے جیسا تھا، اور اس نے 3 مرتبہ گدھے جیسی آواز نکالی. پھر قبر میں گیا اور قبر بند ہو گئی. آپ کہتے ہیں میں بڑا حیران ہوا، تو قریب ہی میں نے دیکھا کہ ایک بوڑھی عورت ہے جو اون وغیرہ کاٹ رہی ہے. ایک خاتون مجھ سے کہنے لگی، تم اس بوڑھی عورت کو جانتے ہو؟ میں نے کہا میں تو نہیں جانتا. خاتون نے کہا یہ اس کی ماں ہے. جب میں نے پوچھا کہ اس کا واقعہ کیا ہے تو خاتون کہنے لگی کہ وہ شخص شراب پیا کرتا تھا. شام کو جب وہ گھر آیا کرتا تو اس کی ماں اس سے کہتی تھی، میرے بیٹے اللہ سے ڈر، کب تک تو شراب پیتا رہے گا؟ ماں اسے سمجھاتی تھی. وہ بدبخت اپنی ماں کو پتہ ہے کیا جواب دیتا تھا؟ کہتا تھا تو کب تک ہینگتی رہو گی جب تک جیسے گدھا ہینگتا ہے. ماں کو کہتا تھا گدھے جیسی آواز نکالتی ہو تو مجھے کیوں سمجھاتی ہو؟ خاتون نے کہا کہ جب یہ مرا تھا نا، عصر کا وقت تھا، اب روز عصر کے وقت اس کی قبر پھٹتی ہے، یہ قبر سے باہر نکلتا ہے اور گدھے جیسی آواز نکالتا ہے. سوچئے آج اللہ کرے کہ ہم میں سے کوئی ایسا یا نہ بیٹھا ہو، لیکن ایسے افراد ہیں جو اپنے ماں باپ کے سامنے اونچی آواز میں بات کرتے ہیں، اپنے ماں باپ کو معاذ اللہ گالیاں دیتے ہیں، یہاں تک کے بارے میں سنا کہ ماں باپ کو مارتے ہیں. کیسے لوگ ہیں؟ خدا را ان کی دعائیں. بڑے خوش نصیب ہیں کہ جن کے والدین حیات ہیں. آج جن کے ماں باپ نہیں ہیں نا، ان کو ملنے کے لیے اپنے ماں باپ سے قبرستان جانا پڑتا ہے. کبھی کبھی گوٹ اٹک جاتی ہے نا، کوئی کام اٹک جاتا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ جن کی ماں ہوتی ہے ماں کے پاس چلے جاتے ہیں، ماں پھنس گیا ہوں دعا کر دو، ہیں ابو پریشان ہوں دعا کر دو. اب سوچو جس کی گوٹ اٹکے اور ماں باپ بھی نہ ہو، جس کا کام اٹک گیا ہو، ماں باپ سے کہہ بھی نہ سکتا ہو، اس کے دل پہ کیا بیتتی ہوگی؟ کاش میری ماں ہوتی تو میں دعا کرا لیتا، کاش میرا والد ہوتا میں اس کے قدموں میں بیٹھ جاتا. اب قبرستان جا کر کہنا پڑتا ہے کہ آپ تو چلے گئے دنیا سے، آپ بھی دعا کریں اور اللہ سے بھی عرض کرتے ہیں کہ مولا اب ان کے صدقے ہمارے کام بنا دے. تو خدا را انہیں راضی کر کے بھیجنا. جانا انہوں نے بھی ہے، جانا ہم نے بھی ہے، مگر خوش نصیب وہ بچے ہیں کہ جن کے ماں باپ ان سے راضی ہو کر گئے، ان سے خوش ہو کر گئے، ان کے دل ان سے مطمئن تھے. اس سے بڑا بدنصیب کون ہوگا کہ ماں کو راضی نہ کر سکا اور ماں دنیا سے چلی گئی، باپ کو راضی نہ کر سکا اور باپ دنیا سے چلا گیا. تو ماں باپ جس کے پاس ہے نا، یہ جنت کا ٹکٹ ہے، اور یہ ٹکٹ حاصل کرنا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، ورنہ مارے جائیں گے. میں آپ کو بخاری شریف کی پڑھ رہا تھا، آج بیان تیار کر رہا تھا جب، کہ کبیرہ گناہ، بہت سارے کبیرہ گناہ ہیں، لیکن جو بڑے کبیرہ گناہ بیان کیے نا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے. اب بخاری شریف کی حدیث سنیں کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے کبیرہ گناہوں کے متعلق فرمایا کہ کسی چیز کو اللہ کا شریک ٹھہرانا، یہ پہلا کبیرہ گناہ بیان فرمایا. سیکنڈ نمبر پہ نبی پاک نے کیا فرمایا؟ والدین کی نافرمانی. تیسرے نمبر پر فرمایا ناحق قتل کرنا. چوتھے نمبر پر فرمایا جھوٹی قسم کھانا. مسلم شریف کی حدیث میں پیارے آقا نے فرمایا کبیرہ گناہ کا جب ذکر ہو رہا ہے، کسی چیز کو اللہ کا شریک ٹھہرانا، والدین کی نافرمانی کرنا، ناحق قتل کرنا اور جھوٹ بولنا. علماء فرماتے ہیں کہ اتنے سارے کبیرہ گناہ ہیں، سب سے بڑا گناہ شرک ہے نا، اس شرک کے بعد دوسرا بڑا گناہ جہاں جہاں نبی پاک نے کبیرہ گناہ بیان کیے نا، ماں باپ کی نافرمانی. آپ سوچیں یہ کتنا بڑا گناہ ہے. لوگ کہتے ہیں یار ماں باپ تو بس ٹھیک ہے نا، ناراض ہو گئے تو کیا ہو گیا، بعد میں منا لیں گے. تمہیں کیا پتا وہ راضی ہوں گے کہ نہیں؟ تم نے آج دل دکھایا، کبھی بڑی آواز میں بات کی، کبھی ان کی بات نہ مانی، ہو سکتا ہے تمہاری وجہ سے وہ رو پڑے ہوں، تمہیں احساس نہیں ہے. حالانکہ شریعت یہ کہتی ہے، میں ابھی تھوڑی دیر کے لیے ماں باپ کے دل کو سائیڈ میں رکھ دیں، ٹھیک ہے نا، میں مسلمان تو ہوں نا، میں نے کلمہ پڑھا ہے، میں اللہ اور اس کے رسول کی بات مانوں گا تو میری مغفرت ہوگی. اللہ اور اس کا رسول یہ فرما رہے ہیں، شریعت یہ سکھا رہی ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں شرک کے بعد
جو سب سے بڑا گناہ بتایا گیا وہ ماں باپ کی نافرمانی بتایا۔ اچھا، اللہ کریم نے جہاں اپنی اطاعت کا بیان کیا ہے، اپنی فرما برداری کا بیان کیا، کئی جگہوں پر اس کے فوراً بعد ماں باپ کی فرما برداری کا بیان۔ تو علماء اس کی وجہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ خالق حقیقی ہے، حقیقی معنوں میں پیدا کرنے والا رب ہے، اور والدین جو ہیں وہ سبب بنے کہ جن کی وجہ سے میں اور آپ دنیا میں آئے۔ تو خالق حقیقی کی عبادت پہلے ہے، خالق حقیقی کا شکر ادا کرنا پہلے ہے، اور اس کے فوراً بعد فرمایا کہ ماں باپ کا احسان مانو، ماں باپ کا حکم مانو، ان کی اطاعت کرو۔ بالکل اسی طرح خالق حقیقی کے ساتھ شرک کرنا سب سے بڑا گناہ ٹھہرا ہے، اس کے بعد بڑا گناہ ٹھہرا ماں باپ کی نافرمانی کرنا، ماں باپ کو ستانا۔ میں آپ کو آپ کی شریعت بتا رہا ہوں کہ ہمیں شریعت یہ کہتی ہے کہ اگر رب کو راضی کرنا ہے، اللہ کے حبیب کو راضی کرنا ہے، تو ماں باپ کو راضی کرنا، ماں باپ کی نافرمانی نہیں کرنی۔ اچھا، پھر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں سب سے بڑا گناہ یہ ہے، بخاری شریف کی حدیث، صحیح بخاری کی حدیث، سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ کوئی اپنے والدین کو گالی دے۔ صحابہ نے کہا حضور کیا کوئی اپنے والدین کو گالی دے سکتا ہے؟ اچھا، اس زمانے میں تو یہ پاسبل ہی نہیں تھا نا، اس زمانے میں تو کوئی سوچ ہی نہیں سکتا تھا، جبھی تو یہ سوال کیا گیا کہ حضور کوئی والدین کو گالی دے سکتا ہے؟ تو نبی پاک نے فرمایا آدمی کسی کے باپ کو گالی دیتا ہے تو وہ اس کے باپ کو گالی دے گا، تو کوئی آدمی کسی کی ماں کو گالی دیتا ہے تو وہ اس کی ماں کو گالی دے۔ اب ذرا غور سے سمجھیے گا بات کو، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس زمانے میں تو ایسا تھا ہی نہیں کہ کوئی ڈائریکٹ ماں باپ کو گالی دے۔ آج تو ایسے بھی بد نصیب ہیں جو اپنے ماں باپ کو ڈائریکٹ گالیاں دے رہے ہو۔ اچھا، ماں باپ کو ڈائریکٹ نہیں دے رہے ہوتے نا، دوستوں میں بیٹھ کے دے رہے ہوتے، میرا تو باپ ہے ہی ایسا ہے، میری ماں تو ہے ہی ایسی، استغفر اللہ۔ اس کا عذاب کیا ہوگا؟ یہ تو نبی پاک نے ایک دوسری انداز بیان کیا کہ وہ کسی کے ماں باپ کو گالی دے تو وہ اس کے ماں باپ کو گالی دیں۔ آج ایسا ہو رہا ہے، ماں بہن کی گالیاں دیتے ہیں، شوق سے دیتے ہیں، پھر دوسرے تمہاری ماں بہن کو گالیاں دے رہے ہیں۔ احساس ہی نہیں ہے کہ میری ان حرکتوں کی وجہ سے میری ماں کو گالی پڑ رہی ہے، میرے والد کو گالی پڑ رہی ہے۔ اور ایسا بھی ہوتا ہوگا کہ ماں قبر میں ہوگی اور تمہارے دوست تمہاری ماں کو گالی دے رہے تمہاری وجہ سے۔ ہونا کیا چاہیے کہ لوگ میری وجہ سے میرے ماں باپ کی تعریف کریں کہ یار بیٹا ایسا ہے تو باپ کیسا ہوگا، کیا تربیت کی ہے اس کے والد نے۔ میں کام ایسے کروں دنیا میں کہ لوگ میرے مرے ہوئے ماں باپ کی تعریف کریں، لوگ کہیں کہ یار کیا والد تھا جس نے ایسا بیٹا بنایا، کیسی ماں تھی جس نے ایسے بیٹے کو تربیت کی۔ لوگ کہتے ہیں یار ماں باپ نے تربیت کیسی کی اس کی طرف، ایسا بدماش، ایسا بدتمیز، ایسا جھگڑالو، اتنا تکلیف پہنچانے والا۔ وہ بچہ سوچے کہ تم نے زندگی میں بھی ماں باپ کو خوش نہیں کیا اور ماں باپ کی عزت بھی تم نے مرنے کے بعد بھی برباد کی، یعنی گویا ان کی روح کو قبر میں بھی تم نے تکلیف پہنچائی۔ خدا را زندگی ایسی گزارو کہ لوگ کم از کم مجھے دیکھ کر میرے ماں باپ کو دعائیں، میری وجہ سے کوئی میرے ماں باپ کو برا بھلا، ارے مجھے برا بھلا کہہ لیں، میرے ماں باپ کو تو نہ کہے نا۔ یہ فکر ہونی چاہیے، میرا اور آپ کا کردار ایسا ہونا چاہیے کہ کوئی ہمارے ماں باپ کے بارے میں بیڈ ورڈز یوز نہ کرے۔ لیکن آج تو دھڑلے سے لوگ دوسرے کے ماں باپ کو برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں، سامنے وہ اس کے ماں باپ کو گالیاں دے رہا ہوتا ہے۔ سنو، حدیث پاک سناتا ہوں، یہ ماں باپ کی نافرمانی جو ہے نا، یہ کوئی چھوٹا گناہ نہیں ہے، یہ اتنی بڑی برائی ہے۔ یعنی میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کوئی شراب پیے نا، لوگ کہتے ہیں او ہو شرابی ہے یہ تو، اور یہ تو بڑا قاتل ہے، یہ تو گنڈا چور ہے، یہ تو جناب ہیروئنچی ہے، یہ تو جواری ہے۔ یہ 4-5 گناہ جو ہے نا ہمارے معاشرے میں بہت بڑے مانے جاتے ہیں، واقعی یہ بڑے گناہ ہیں، لیکن ان سب سے بڑا گناہ جو ہے وہ ماں باپ کو ستانا ہے۔ تو ہر دوسرا آدمی ستا رہا ہے، اس کو یہ ٹینشن ہی نہیں ہے کہ میں قاتل سے بڑا گناہگار ہوں، میں جواری سے بڑا گناہگار ہوں۔ وہ سمجھتا ٹھیک ہے میرے بوڑھے ماں باپ کیا کر لیں گے، وہ کرتے کچھ نہیں نا، وہ ریئیکٹ نہیں کر رہے ہوتے۔ لیکن یہ ستانے والا سوچے کہ میں روز کبیرہ گناہ کر رہا ہوں، روز مجھے اللہ کی بارگاہ سے کس قدر یوں سمجھے لعنت ہو رہی ہوگی۔ سنو، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جنت کی خوشبو 500 سال کی مسافت سے سونگ لی جائے گی۔ جنت کی خوشبو بتائیں کیسی ہوگی؟ 500 سال کی مسافت، یعنی اگر کوئی گھوڑ سوار گھوڑا دوڑائے اور 500 ایئرز کتنا دور پہنچ جائے گا، پتہ نہیں کتنے ہزار میل دور پہنچ جائے گا، اتنا دور سے بھی جنت کی خوشبو سونگی جائے گی، یعنی جنت ایسی خوشبودار ہے۔ مگر آقا پتہ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ نیکی کر کے جتانے والا، ماں باپ کا نافرمان اور عادی شرابی، یہ 3 گناہگار ایسے ہیں
جو جنت کی خوشبو بھی حاصل نہیں کر سکے. یعنی اٹ مینز جنت سے اتنے دور ہو جائیں گے کہ وہ جنت داخل ہونا تو دور کی بات ہے، اس کی خوشبو بھی نہیں پا سکیں گے. اچھا، میں بہت سارے عذاب پڑھ رہا تھا، اب جو میں حدیث سنانے جا رہا ہوں نا، میں یقین کرے جس کو لرز جائے آدمی. یہ جملے ذرا سنیے گا کہ کیا فرمایا میرے آقا نے. سب سے بڑا اللہ کا نافرمان کون ہے؟ شیطان، ابلیس. ابلیس کے عذاب کا اندازہ کر سکتے ہو؟ جس نے ساری دنیا کو غلط کام پہ لگایا ہے، ساری دنیا کو برے کاموں کی طرف جو لگا رہا ہے، سارے کفار کو کفر پہ لگانے والا. ہم تو امیجن ہی نہیں کر سکتے نا اس کے عذاب، اس کے گناہ اور اللہ کے غضب کا اس پر. مگر اب حدیث سننا کیا فرمایا. آقا فرماتے ہیں ماں باپ کے نافرمان اور ابلیس کے درمیان صرف جہنم میں 1 درجے کا فرق ہو. آپ یقین اگر اس کی وہ کہنا ہیبت کو سمجھو، جو اگر سمجھدار اس بات کو سمجھے نا تو رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. ابلیس کا عذاب کتنا ہوگا؟ اس کے عذاب میں اور ماں باپ کے نافرمان کے عذاب میں 1 درجے کا ہی فرق ہوگا. ختم ہو گئی نا بات، ہی ختم ہو گئی نا. اس سے بڑا مجرم کون ہوگا؟ پلیز میرے وہ بچوں جن کے ماں باپ، یعنی میں اب سمجھ آتا ہے ان باتوں کو پڑھنے کے بعد کہ جس کے ماں باپ زندہ ہو نا، اس کو زندگی کا ایک ہی مقصد رکھنا چاہیے کہ یہ ناراض نہیں ہونے چاہیے. ہاں باقی سارے کام بعد میں ہیں. اگر یہ نہ رہا، ماں باپ اگر اللہ کی نافرمانی کی بات کریں گے تو پھر ہم نہیں مانیں گے ان کی. دیکھیں یہ بھی ایک باؤنڈری شریعت ہی نے دی ہے کہ ماں باپ کی ہر بات مانیں گے، لیکن اگر ماں باپ اللہ کی نافرمانی کی بات کریں گے تو پھر ماں باپ کی نہیں مانیں گے، کیونکہ مجھے ماں باپ کی فرما برداری بھی اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرنی ہے. تو اللہ کو تو ناراض نہیں کریں گے، لیکن اس کے علاوہ ہر بات میں بس ماں باپ راضی ہے، کیونکہ یہ راضی ہو گئے رب راضی ہو جائے گا. ابھی آپ نے سنا نا کہ وہ بندے کی زبان پہ کلمہ ہی جاری نہیں ہوا. ایسی بہت ساری روایتیں ہیں کہ نمازی بھی تھے، روزہ دار بھی تھے، صدقہ دینے والے بھی تھے، ماں باپ ناراض تھے. آقا نے فرمایا کوئی عبادت قبول نہیں ہو. تو اس بات کو بٹھا لیں دماغ. یہ ہو گئی بات کچھ ماں باپ کے نافرمان کی سزا کے بارے میں. اب میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہماری شریعت ہمیں حقوق کیا بتاتی ہے. جن کے ماں باپ زندہ ہے نا، ان کو ماں باپ کے ساتھ رہنا کیسے ہے. سبحان اللہ. اب ذرا قرآن و حدیث کی روشنی میں کچھ مدنی پھول میں آپ کو پیش کرتا ہوں، پوائنٹ وائز ہیں، ہو سکے تو یاد کیجئے گا. نمبر 1، ان سے دل سے محبت کریں، یہ حق ہے ان کا. ایک تو یہ کہ بھائی یار اب کیا کریں بھائی، مولانا صاحب نے بیان کیا تھا، اچھے تو لگتے نہیں پھر بھی محبت کر رہے. نہیں، ان سے دل سے محبت کریں، یہ حق ہے. اچھا، ان کو نام سے نہ پکاریں بلکہ ان کو کنیت سے پکارے جسے وہ پسند کرتے ہیں. اچھا چلے ہمارے یہاں کنیت نہیں ہے تو اچھے نام ابو جان ہو سکتا ہے، بابا جان ہو سکتا ہے، جو آپ کے یہاں عرف ہے. نام سے نہ پکاریں، ان سے پہلے نہ بیٹھیں، ان کے آگے نہ چلیں، حتی الامکان ان کے برابر میں بھی نہ بیٹھیں. یہ ماں باپ کے آداب لکھیں کتابوں میں. اگر وہ تشریف لائیں تو ان کے لیے تعظیماً کھڑے ہو جائیں، ان کو عزت کی جگہ بٹھائیں، ہو سکے تو اپنی چادر بچھا کر انہیں بٹھائیں. چہرے کی بشاشت اور خندہ پیشانی کے ساتھ ان سے بات کریں. منہ چڑھا ہوا ہے، موڈ آف ہے، اچھا چلو بولو، چلو اب جلدی جلدی بات کرو، ٹائم نہیں ہے. ماں باپ کے ساتھ ایسے بات کرتا ہے، آپ فریش خشاشت بشاشت ہو، خندہ پیشانی کے ساتھ ان سے بات کریں. اچھا فرمایا اپنی بات احسن انداز میں عرض کریں، نہ مانے تو خاموش ہو جائیں، ضد نہ کریں. اپنی بات رکھیں کہ میں یہ کرنا چاہتا ہوں، کیا آپ کی اجازت ہے؟ مان گئے تو ٹھیک ہے، ضد نہ کریں. ناراض ہوئے بغیر ان کی بات قبول کریں. اگر ان کو بھوک لگے تو کھانا کھلائیں، کپڑے نہ ہوں تو کپڑے پہنائیں، ان کی خدمت کریں اگر ان کو ضرورت ہو. اگر ان کا حکم خلاف شرع نہ ہو، شریعت کے خلاف نہیں، فوراً پورا کریں. کھانے پینے ساتھ بیٹھے نا، ان سے پہلے پہل نہ کریں. ہمیں تو کھلائے ماں نے، ابو نے کہا بیٹا تم کھا لو. حالانکہ شریعت یہ کہتی ہے کہ اگر یہ ساتھ بیٹھے کھانا شروع نہ کریں جب تک ماں باپ شروع نہ کریں. فرمایا ان کے لیے رحمت اور مغفرت کی دعا کریں، ان کی عزت اور ان کا احترام کریں، ان کو خوش کرنے والے کام کریں. باپ کے ہاتھ چومیں اور ماں کے قدم چومیں. فرمایا ہر کام میں ان سے مشورہ کریں، لوگوں کے سامنے ان کی تعریف کریں، ان کے دوست احباب سے خوش دلی کے ساتھ پیش آئیں. ماں باپ سے تو آئیں، ان کے دوستوں سے بھی خوش دلی سے پیش آئیں. بعض اوقات ہوتا ہے ایسے کہ ابو بیٹھے ہیں ساتھ، ان کے دوست آ گئے، اب ان کو دیکھ کے موڈ خراب ہو گیا. ابو کے رشتہ داروں کو دیکھ کر موڈ خراب ہو گیا، ماں کے رشتہ دار آ گئے تو موڈ خراب. نہیں، شریعت یہ کہتی ہے کہ ماں باپ کے رشتہ دار ان کے دوستوں سے بھی خوش دلی کے ساتھ پیش آئیں، اور سبحان اللہ ان کے پیچھے سے ان کو آواز نہ دیں بلکہ خود جا کر قریب جا کر ان سے نرمی سے بات کریں.
یہ آداب کتابوں میں لکھے ہیں. میں نے ایک اور کتاب میں پڑھا تھا کہ بیٹا والد کے ساتھ ایسے رہے جیسے غلام آقا کے ساتھ رہتا ہے. یہ لکھا ہے کتابوں میں ادب. غلام کیا ہوتا ہے؟ ریڈی ٹو، ہر وقت خدمت کے لیے، کب آقا کا حکم آئے میں خدمت کروں. مگر آج حال یہ ہے کہ باپ غلام بنا ہوا ہے بیٹے کہ بیٹا میرا ذرا کام کر دے. نہیں ابا ابا ٹائم نہیں ہے، بیٹا تھوڑے پیسے دے دے. نہیں میرے پاس پیسے نہیں ہیں. اچھا میرا بیٹا یہ میری بات نہیں، ابو آپ کو سمجھ نہیں پڑتی. باپ غلام کی طرح ڈرتے ڈرتے بات کرتا ہے. یہاں کیا لکھا کہ بیٹا نرمی سے ماں باپ سے بات کرے، ادب سے بات کرے، انہیں نام سے نہ پکارے. ادھر حال یہ ہے کہ باپ ڈر رہا ہوتا ہے کہ بیٹے کا موڈ صحیح ہے کہ نہیں، بات کروں کہ نہیں، کہیں بیٹے کو برا نہ لگ جائے. ماں بیٹی سے ڈر رہی ہے آج کے دور میں. تف ہے ایسی اولاد پر جن سے ماں باپ ڈر رہے ہیں. پہلی بات تو یہ چیک کر لو کہ آپ سے آپ کے ماں باپ کا بات کرتے ہوئے ڈرتے ہیں یا فلیکسیبل فیل کرتے ہیں. اس سے بڑی بری کیا بات ہوگی کہ میرے ماں باپ بھی مجھ سے ڈر رہے ہیں. ماں باپ سے تو مجھے ڈرنا ہے، ماں باپ کی ناراضگی تو مجھے خیال ہونا چاہیے. اب آئیے، اگر جن کے ماں باپ چلے گئے، کتنا کمپلیٹ ریلیجن ہے، چلے گئے، اب کیا حقوق ہیں ان کے؟ جی ماں باپ وہ ہستیاں ہیں جن کا مرنے کے بعد بھی حق جاری ہے ہم پر. اور اب وہ حقوق سنیے. سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے باقاعدہ تفصیل کے ساتھ لکھے. میں کچھ اس میں سے حقوق بیان کر دیتا ہوں. سب سے پہلا حق یہ ہے کہ ان کی موت کے بعد ان کے جنازے کی تجہیز، تکفین، غسل، نماز، ان تمام کاموں کو سنت کے مطابق احسن طریقے سے انجام دے. نمبر 2، ان کے لیے دعا و استغفار ہمیشہ کرتے رہنا، کبھی اس سے غفلت نہ کرنا. نمبر 3، صدقہ اور نیک اعمال کا ثواب انہیں پہنچاتے رہنا، اس میں کمی نہ کرنا. اپنے روزوں کے ساتھ ان کے بھی روزے رکھنا ہیں، یعنی نفلی روزے رکھے تو ماں باپ کے نام پہ بھی رکھ لیے کہ چلو اس کا ثواب بھی انہیں پہنچے. ان پر کوئی قرضہ ہو تو کوشش کر کے یہ قرضہ اتارنا. مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا. پچھلے دنوں ایک واقعہ میں نے پڑھا کہ ایک شخص بہت بڑے مالدار شخص کے دروازے پر گیا، گاؤں سے آیا اور اپنے دوست کو کہا. اس دوست نے یہ واقعہ بیان کیا کہ میں نے یہ اپنی آنکھوں سے دیکھا. وہ اپنے اس بوڑھے گاؤں کے دوست کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایک بہت بڑے سیٹھ کے پاس لے گیا. بولے تمہیں کیا کام ہے؟ کہا مجھے اس کے والد کے بارے میں کچھ بیٹے سے بات کرنی. دروازہ کھٹکھٹایا. وہ سیٹھ تھا، بڑا آدمی تھا، دروازے پر آیا بڑے روکھے انداز میں، گیٹ پر ہی بات کر. جی فرمائیے کیا کام ہے؟ کہ بیٹا میں آپ کے والد کے گاؤں سے آیا ہوں اور میں آپ سے آپ کے والد کے بارے میں کچھ بات کرنا چاہتا ہوں. کہا ٹھیک ہے آئیے. بولا گھر میں نہیں لے گیا، گھر کے باہر ہی لان میں 2-3 کرسیاں لگی تھی وہیں بٹھایا. کہ جلدی جلدی بتائیے کیا کام ہے؟ کہ بیٹا تمہارے والد کا جب سے انتقال ہوا ہے نا، روزانہ قبر پر کچھ لوگ آتے ہیں تمہارے والد کو برا بھلا کہہ کیونکہ تمہارے والد نے ان کے پیسے دے. بیٹا میں اس لیے آیا ہوں، مجھ سے رہا نہیں گیا. تمہارا والد میرا دوست تھا، واقعی ان لوگوں کے پیسے نکلتے ہیں، وہ بھی غریب ہیں، لیکن تمہارے والد کو روز قبر پر آ کر بد دعا دے کر ایسا کرو بیٹا اپنے والد کا قرضہ ادا کر. وہ شخص جو ساتھ لے کر گیا تھا کہتا جب میں نے سنا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے. مگر وہ بیٹا کہتا ہے بابا جی میں کیوں پیسے دوں، میرے ابا نے مجھ سے پوچھ کے لیے تھے، آئندہ مجھے تنگ کرنے مت آنا، جاؤ ادھر سے. کہا حالانکہ پیسے بھی اتنے زیادہ نہیں تھے، کروڑ پتی تھا. اور وہ بوڑھا شخص کہتا ہے یہی وہ بیٹا ہے، یہی وہ اولاد ہے کہ اس کا باپ جب لوگوں سے پیسے لیتا تھا تو کہتا تھا اپنے بچوں کے لیے کام کر. جن بچوں کے لیے اس باپ نے دوسروں سے قرض لیا، وہ اولاد اب اپنے والد کا قرض لوٹانے کے لیے تیار نہیں. یہ کیسی اولاد ہے؟ یہ ہے آج کل کے ماحول کا علم کہ اولاد ماں باپ کی خیر خواہ نہ رہے. اور یہ وجہ دین سے دوری ہی تو ہے. میں تو دیکھیں آپ کو شروع سے دین بتا رہا ہوں، اللہ رسول کی باتیں سنا رہا ہوں، حدیثیں سنا رہا ہوں، قرآن کی آیتیں بتا رہا ہوں کہ شریعت یہ کہتی ہے ماں باپ کا قرض ادا کرنا یہ اولاد پر حق ہے. اگر اس کے پاس ہے، نہیں ہے تو الگ بات ہے. اگر ہیں اور ماں باپ پر قرض ہے تو ادا کرے. اور ماں باپ کی جائز وصیت کو پورا کرنا یہ بھی جو ہے وہ شریعت میں حق ہے ماں باپ کا اولاد پر. اس کام سے بچنا جس کام سے ماں باپ کو تکلیف زندگی میں ہوتی ہے. ماں باپ نے کسی کام سے منع کیا تھا، ہم نے کہا اب تو چلے گئے نا اب کر لو. اگر ان کو اس وقت بھی یہ پسند نہیں تھا نا، ان کے مرنے کے بعد بھی کوشش کرو نہ کر، ان کی روح کو تکلیف نہ پہنچاؤ. بلکہ یہاں تک لکھا کہ ماں باپ کے مرنے کے بعد ان کے رشتہ داروں کے ساتھ اور ان کی باپ کے دوستوں کے ساتھ، ماں کی سہیلیوں کے ساتھ، پردے کے اہتمام کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے کہ اس سے تمہارے ماں باپ کی روح خوش ہو. یہ جو ماں باپ کے رشتے ہیں نا، اس کی ویلیو کتنی ہے کہ ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں گناہگار شخص آیا. ذرا سنیے گا کہ حضور میری بڑی خطا ہے، کیا میری توبہ قبول ہو سکتی؟ نبی پاک نے اس سوال کے جواب میں کیا فرمایا؟ سوال کا تو جواب ہوتا ہے نا، سوال کا سوال تو نہیں ہوتا. مگر نبی پاک نے سوال پر سوال فرما دیا. وہ عرض کر رہا ہے کہ حضور میری توبہ کیسے قبول ہوگی؟ آقا فرماتے کیا تیری ماں زندہ ہے؟ کہتا حضور ماں تو نہیں. فرمایا تیری خالہ ہے؟ کہ حضور ہاں خالہ ہے.
فرمایا جا اپنی خالہ کی خدمت کر. خالہ کی خدمت پر گناہ معاف کیوں؟ ماں کی بہن ہے. یعنی اٹ مینز ماں اور باپ کا مرتبہ دیکھو. یہ زندہ ہیں ان کی خدمت کرو، یہ چلے گئے تو ان کے رشتہ داروں کی خدمت کرو، ان کے دوستوں کا خیال رکھو، ان کی روح خوش ہو جائے گی تم سے. ایسے کام نہ کریں کہ جن سے ماں باپ کی روح قبر میں بھی پریشان. اب آئیے آخر میں کچھ میں ایصال ثواب کے بارے میں. کیا خوبصورت ہماری شریعت ہے. کسی کو باپ کی یاد آئے، کسی کو ماں کی یاد آئے. آج دنیا میں کیا ہوتا تھا، ماں باپ ہوتے تھے تو کوئی سوٹ پیس لے جاتے تھے، کوئی فروٹ لے جاتے تھے، کوئی تحفے دے دیتے تھے. چلو امی ابو کو کہیں چکر لگانے لے جائیں، ان کا دل خوش ہو جائے، اللہ نے پیسے دیے چلو مدینے لے جائیں. اب تو نہیں لے جا پا رہے نا، اب تو چلے گئے وہ دنیا سے. اب کیا کر سکتے ہیں؟ اب بھی یہ کر سکتے ہیں کہ قرآن پڑھ کے انہیں تحفہ پہنچائیں، اجتماع کر کے انہیں تحفہ پہنچا دیں، مسجد بنا کے انہیں ثواب پہنچا دیں. ہماری شریعت نے ایصال ثواب کا کیا شاندار نظام رکھا ہے. ایمان تازہ ہو جاتا ہے ان حدیثوں کو پڑھنے کے بارے میں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت سیدنا ارمیہ کچھ ایسی قبروں کے پاس سے گزرے کہ جن پر عذاب ہو رہا تھا، قبروں میں عذاب ہو رہا تھا. کچھ عرصے کے بعد پھر گزرے تو عذاب ختم ہو چکا تھا. تو آپ نے اللہ سے عرض کی کہ یا اللہ پہلے عذاب ہو رہا تھا، اب عذاب ختم ہو گیا، اعمال تو انہوں نے جو کرنے تھے کر لیے نا، اعمال کے رزلٹ پر ہی طے ہوتا ہے کہ قبر میں عذاب ہو رہا ہے، اللہ ناراض ہے تو یا نعمتیں مل رہی ہیں. اب عذاب ختم کیسے ہو گیا؟ اللہ نے ارشاد فرمایا اے ارمیہ ان کے کفن پھٹ گئے، بال بکھر گئے، قبریں مٹ گئیں، تو میں نے ان پر رحم کیا اور ایسے لوگوں پر میں رحم ہی کیا کرتا. مدینے کے تاجدار علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اے ایصال ثواب کے اجتماع کرنے والوں، اے فاتحہ کرنے والوں، دیکھو کیا خوبصورت اہل سنت کے یہاں نظام ہے. اپنے والد کی بھی برسی مناتے ہیں، ثواب ساری دنیا کے مسلمانوں کو پہنچاتے ہیں. جب بھی گھر میں لنگر لوگ کرتے ہیں، امام حسین کا لنگر کریں، غوث پاک کا لنگر کریں. لوگوں کو نہ جانے کیوں فاتحہ سے پرابلم ہے، ساری دنیا کے مسلمانوں کو ثواب لوگ پہنچاتے ہیں. سنو میرے آقا کیا فرماتے ہیں، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں میری امت گناہ سمیت قبر میں داخل ہوگی اور جب نکلے گی تو بے گناہ ہوگی. گناہ سمیت داخل ہوگی اور نکلے گی بے گناہ ہوگی. آقا فرماتے کیونکہ وہ مومنین کی دعاؤں سے بخش دی جاتی ہے. خدا اہل سنت کو آباد رکھے. محمد کا میلاد ہوتا رہے گا. یہ میلاد کے اجتماع، ایصال ثواب کے اجتماع، سویم کے اجتماع، ہم جب بھی قرآن خوانی کرتے ہیں، لنگر کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں یا اللہ سرکار کی ساری امت کو ثواب پہنچا. آقا فرماتے میری امت داخل تو گناہوں کے ساتھ ہوگی، جب نکلے گی تو گناہ مٹ چکے ہوں گے، کیونکہ مومنین دعائیں کر رہے ہیں، ایصال ثواب کر رہے ہیں. اب سنو جو ایصال ثواب نہیں کرتے نا، اپنے مردوں کو بھول جاتے ہیں، انہیں یاد نہیں رکھتے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ مردے کا حال قبر میں ڈوبتے ہوئے انسان کی مانند ہے. جب بندہ ڈوب رہا ہوتا ہے تو کیا حال ہوتا ہے کہ وہ شدت سے انتظار کرتا ہے کہ باپ یا ماں یا بھائی یا کسی دوست کی اسے دعا پہنچے. اور جب کسی کی اسے دعا پہنچتی ہے تو اس کے نزدیک، اس قبر میں جو مردہ ہے نا، اس کے نزدیک دنیا و ما فیہا، یعنی دنیا اور اس میں جو کچھ ہے سب سے بہتر ہوتی ہے. آقا فرماتے اللہ عز و جل قبر والوں کو ان کے زندہ متعلقین کی طرف سے ہدیہ کیا ہوا ثواب پہاڑوں کی مانند عطا فرماتا ہے. بعض اوقات کیا ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں خیال آتا ہو یار سرکار کی ساری امت کو پہنچا، ہم نے ایسے ہی کہہ دیا، صرف دعا کر دی، ایک فاتحہ پڑھ لی، 3 بار سورہ اخلاص پڑھ دی، اسے کیا مل رہا ہے؟ سنو حدیث میں آقا فرما رہے اللہ ہدیہ کیا ہوا ثواب پہاڑوں کی مانند عطا فرماتا ہے. اور زندوں کا ہدیہ کیا ہے مردوں کے لیے؟ آقا فرماتے ہیں وہ دعائے مغفرت کرنا. دعا کرتے رہا کرو، سرکار کی ساری امت کے لیے کیا کرو، اپنے مرحومین کے لیے کیا کرو. اور سبحان اللہ، اب آؤ میں آپ کو اربوں نیکیاں کمانے کا موقع بھی بتا دیتا ہوں. روزانہ آپ اربوں نیکیاں کما سکتے ہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو کوئی تمام مومن مرد اور عورتوں کے لیے دعائے مغفرت کرتا ہے، اللہ عز و جل اس کے لیے ہر مومن مرد و عورت کے عوض ایک نیکی لکھ دیتا ہے. جتنے دنیا میں اتنے نہیں، جتنے گزر گئے. یعنی آپ نے اگر دعا کی کہ یا اللہ میرا یہ ثواب تمام مومن عورتوں اور مردوں کو پہنچا دے، ان کی مغفرت فرما دے، تو جتنے مومن مرد اور عورتیں ہیں اللہ ان کے برابر ایک ایک نیکی آپ کے نامہ اعمال میں لکھ دے گا. تو آئیے ایک بڑی پیاری دعا بھی علماء نے لکھی ہے، ہم مل کر پڑھ لیتے ہیں. اللہم اغفر لی وَلِكُلِّ مُؤْمِنٍ وَمُؤْمِنَةٍ. اس کا ترجمہ بھی پڑھ لیں. اے اللہ میری اور ہر مومن و مومنہ کی
मगफिरत फरमा, आमीन। तो रोज दुआ करते रहा करें। मेरे रब की रहमत देखो कि बंदा जब सारे मुसलमानों के लिए दुआ करता है, अल्लाह हर मुसलमान मर्द और औरत के बदले इसको नेकी अता फरमा देता है। तो ईसाले सवाब, मैं आपको हदीसें सुना रहा हूं, कंफ्यूज ना हुआ करे ईसाले सवाब में कि पता नहीं ईसाले सवाब हो सकता है कि नहीं हो सकता। मैं तो आपको प्यारे आका की हदीसें सुना रहा हूं। और हम कितनी बार रोजाना मरने वालों के लिए दुआएं नमाज में क्या करते हैं, रब्बि जअलनी मुकीमस्सलाती व मिन ज़ुर्रियती रब्बना व तक़ब्बल दुआ रब्बना इग़फ़िरली व लिवालिदैया व लिलमुमिनीना यौमा यक़ूमुल हिसाब। आपने तो मोमिनीन के लिए भी दुआ कर ली, वालिदैन के लिए भी दुआ कर ली, तो जिंदों के लिए भी की, मुर्दों के लिए भी की। तो बिल्कुल आप जो है वो दिल खोल कर दुआएं किया करें, ईसाले सवाब किया करें। एक और खूबसूरत हदीस सुने, ईसाले सवाब कैसे पहुंचता है। प्यारे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जब कोई शख्स मैयत को ईसाले सवाब करता है ना, है तो मैयत के पास पहुंचाता कौन है? फरमाया जिब्रील अमीन उसे नूरानी तबाक में रखकर कब्र के किनारे खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, कब्र वाले ये तोहफा तेरे घर वालों ने भेजा है। ये सुनकर वो खुश होता है। और उसका कोई पड़ोसी जो होता है ना कब्र वाला, आका फरमाते अपनी महरूमी पर जो पड़ोसी होते हैं वो गमगीन होते हैं। अब ये सोचो, हो सकता है कि आपके वालिद की कब्र के बराबर में किसी की कब्र हो, उसका बेटा तो रोज सवाब पहुंचा रहा है, आप नहीं पहुंचा रहे, तो वालिद की रूह तो गमगीन हो रही होगी ना कि इसके बेटे ने याद रखा है, इसकी बच्ची ने याद रखा है, इसके रिश्तेदारों ने याद रखा है और हमारा बेटा हमें भूल गया है। और मैं आपको एक और बात बताऊं कि जो मुर्दे होते हैं ना वो कब कब इंतजार करते हैं। जी हाँ, ये सुन लें कि कुछ दिन ऐसे आते हैं कि जिसमें जो मरहूमीन होते हैं वो इंतजार करते हैं कि कब उनको ईसाले सवाब होगा। सैयदी आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत फतावा रज़विया जिल्द नंबर 9 सफ़ा 650 पर नकल फरमाते हैं कि मोमिनीन की रूहें हर शबे जुमा यानी जुमेरात की रात, रोजे ईद, रोजे आशूरा और शबे बारात अपने घर के बाहर आकर खड़ी रहती। जिस घर से इनका इंतकाल हुआ है ना, उस घर के बाहर आकर खड़ी रहती हैं और हर रूह गमनाक बुलंद आवाज से निदा करती है, ऐ मेरे घर वालों, ऐ मेरी औलाद, ऐ मेरे कराबतदारों, हमारे लिए इसाले सवाब की नीयत से सदका खैरात करके हम पर मेहरबानी करो। अरवाह घर तक आ जाती हैं इन दिनों में कि कुछ हमें सदका करो, कुछ हमें सवाब पहुंचाओ। कैसी औलाद है जो अपने माँ बाप को दुआओं में भूल जाती है, कैसी औलाद है जो नेकियां। अब प्रॉब्लम क्या, अब ये सारी बातों का बताया हल क्या निकलेगा कि औलाद तैयार कैसी की हमने। जो औलाद नमाजी ही नहीं है वो क्या इसाले सवाब करेगी? जो औलाद कुरान पढ़ना ही नहीं जानती वो क्या इसाले सवाब करेगी? जिस औलाद को नेकी करने का शौक ही नहीं है वो आपको कैसे इसाले सवाब करेगी? अगर बाप भी नमाजी था, बेटा भी नमाजी था, बेटी भी नमाजी थी, घर में कुरान खानी होती थी, रमजान के रोजे रखे जाते थे, शबे बारात और शबे जनाब कदर वगैरह बड़ी रातों में इबादतों का सिलसिला था, तो जब बाप मर भी जाएगा औलाद को याद आएगा आज बड़ी रात है, इबादत की रात है, चलो वालिद की कब्र पर चलते हैं, चलो उसे कुछ इसाले सवाब करते हैं, आज जुमेरात की रात है अब्बू को याद करते हैं। हमने औलाद कैसी तैयार की है ये सवाल बनता है। हालांकि मेरे मीठे इस्लामी भाइयों हदीसें तो ऐसी ऐसी हैं, सवाब तो ऐसा है कि सच बताऊं कि माँ बाप कमाल की हस्ती हैं। जिंदगी में उनकी खिदमत की तो सवाब और मरने के बाद उनको इसाल किया ना तो ईसाल करने के बाद भी अपना ही भला है, हमें ही फायदा है। प्यारे आका फरमाते हैं कि जो अपने माँ बाप की तरफ से हज करे, अपना हज तो कर लिया, अब नफली हज करने जाता है, मैं दुआ करता हूं अल्लाह इस साल हम सबको हज अता फरमाए। और जिन्होंने हज कर लिया है ना, फर्ज अदा कर लिया है, अब माँ बाप के नाम का हज करना। क्यों? मेरे आका क्या फरमाते हैं, जो अपने माँ बाप के नाम का हज करे माँ बाप की तरफ से तो हज अदा हो जाएगा, हज करने वाले को मजीद 10 हज का सवाब मिलेगा। यानी हमारा भी लॉटरी है ना, माँ बाप को तो सवाब मिलेगा ही मिलेगा, मल्टीप्लाई बाय होकर 10 हमें भी मिलेगा। अब अगर ये हदीसें पढ़ी होंगी तो बच्चा जब हज करने जाएगा तो माँ बाप याद आएंगे ना, कौन ना माँ बाप को कौन याद करेगा। एक और जगह प्यारे आका फरमाते हैं जब तुम में से कोई नफल खैरात करना चाहे ना, कभी कभी होता है किसी मस्जिद में पैसे डाल रहे हैं, किसी गरीब को देना है, किसी की मदद करनी है, ये तो सवाब तो मिलेगा। आका फरमाते हैं अपने माँ बाप की तरफ से। क्या खूबसूरत शरीयत है, क्या प्यारी तालीमात है। सदका खैरात तो करना ही है ना, नीयत कर लो ये माँ बाप की तरफ से है।
نبی پاک فرماتے اس کا ثواب انہیں ملے گا اور خیرات کرنے والے کے ثواب میں بھی کوئی کمی نہیں آئے گی. تمہیں بھی ثواب ملے گا, ماں باپ کو بھی مل جائے گا. سچ بتاؤ, جب ماں باپ کو کوئی بیٹا روز ثواب پہنچاتا ہوگا, ان کی روح کتنی قبر میں خوش ہوتی ہوگی. بیٹے نے ظہر پڑھی ہے تو دعا کی ہے, عصر پڑھی ہے تو دعا کی ہے, تھوڑے پیسے خرچ کی ہیں تو ثواب پہنچایا ہے, جمعہ ہوا ہے تو قبر پر آ کر یاسین سنا کر گیا ہے, عمرے پر گیا ہے تو میرے نام کا عمرہ کیا ہے, حج پر گیا ہے تو مجھے نہیں بھولا, مزار پر گیا ہے تو مجھے یاد کیا ہے, کسی غریب کی مدد کی ہے تو مجھے یاد کیا ہے, میرے مرنے کے بعد میرے رشتہ داروں کا بھلا کر رہا ہے. یہ وہ کام ہیں جو کر کے ہم اپنے مرحوم والدین کی روح کو خوش کر سکتے. اور وہ بیٹا جو نماز نہ پڑھتا ہو, وہ بیٹا جو لوگوں کے ماں باپ کو گالیاں دیتا ہو, لوگ اس کی وجہ سے اس کے ماں باپ کو گالی دیتے ہوں, بتاؤ ان کے ماں باپ کی روح کتنی ان سے ناراض ہو. تو خدا را پیارے اسلامی بھائیوں, آج میں نے 3 جہتوں میں بیان کر کے یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے. ماں باپ کی فرما برداری پر میں نے پہلے بھی بہت بیان کیے, ماں باپ کے فضائل پر بہت سارے علماء بیان کرتے ہیں, لیکن خصوصاً میں نے آج ماں باپ کی نافرمانی کے بارے میں آپ کو بتایا کہ اس سے ڈرتے رہنا, اس بات کو پکڑ لیں کہ زندگی میں کبھی ماں باپ ناراض نہیں ہونے چاہیے. سیکنڈلی ہم نے سنا کہ ماں باپ کے زندگی میں حقوق کیا ہیں, مرنے کے بعد حقوق کیا ہیں, اور پھر آخر میں ہم نے سنا کہ ایصال ثواب جو ہے اپنے مرحومین کو کرنے میں ہمارا ہی فائدہ ہے. ہمارے مرحومین انتظار کرتے ہیں کہ کب ہم انہیں ثواب پہنچائیں, اور جب ہم انہیں ثواب پہنچاتے ہیں تو سبحان اللہ مرحومین خوش کتنے ہوتے ہیں. ایک آخری وسوسہ اگر کسی کے ذہن میں ہے تو دور کر دیتا ہوں, حالانکہ میں نے صرف حدیثیں سنائی ہیں, میں نے کوئی بزرگوں کے اقوال نہیں سنائے. نبی پاک کی حدیثوں سے آپ کو بتایا کہ ایصال ثواب, اور خاص طور پہ ماں باپ کے لیے ایصال ثواب کے کتنے فضائل ہیں. مگر آؤ ایک صحابی کا طرز عمل بھی بتا دیتا ہوں, ایک صدقہ جاریہ کا کام کرنے کا انداز بھی بتا دیتا ہوں. حضرت سیدنا سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انہوں نے نبی پاک سے عرض کی, یہ حدیث سیاہ ستہ کی کتاب ابو داؤد شریف میں موجود ہے. عرض کرتے ہیں حضور میری ماں انتقال کر گئی ہے, میں ان کی طرف سے صدقہ یا خیرات کرنا چاہتا ہوں, کون سا صدقہ افضل ہے؟ پیارے آقا فرما دیتے ماں کا انتقال ہو گیا, اب تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا. نہیں, نبی پاک نے فرمایا پانی ہے, صدقہ کرنا ہے تو پانی. حضرت سعد نے کیا کیا, کنواں کھدوایا اور اعلان کر دیا ہذہ لأم سعد, یعنی یہ ام سعد کے لیے ہے. سنو, یہ کنواں جو ہے پورے شہر کے اندر ام سعد کے کنویں کے نام سے مشہور ہو گیا. 2 باتیں سیکھنے کو ملی, مرنے کے بعد ثواب پہنچتا ہے. دوسرا کیا سیکھنے کو ملا کہ اگر کسی چیز کا نام کسی کے نام کے ساتھ جوڑ دیا جائے تو یہ شرک نہیں ہو جاتا, یہ گناہ نہیں ہو جاتا. یہ سمجھانے کے لیے ہوتا ہے. یہ حدیث کے الفاظ میں نے بیان کر دیے. تو اگر آج کوئی کہتا ہے کہ جناب آج میرے گھر پہ غوث پاک کی نیاز ہے, تو کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. غوث پاک کی نیاز کا مطلب یہ ہے کہ جو بکرا کٹے گا, جو جانور کٹے گا, وہ بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ہی کٹے گا, وہ بسم اللہ غوث اعظم کہہ کر نہیں کٹے گا. ہاں, اب نیت یہ ہوتی ہے کہ یہ بکرا یا یہ جانور غوث پاک کو اس کا ثواب پہنچے, خواجہ غریب نواز کو اس کا ثواب پہنچے, میرے ماں باپ کو اس کا ثواب پہنچے. مجھے یہ سمجھ نہیں آتا, مریم مسجد بن سکتی ہے تو کوئی یہ کیوں نہیں کہتا کہ مسجد میں کیا مریم بی بی کو کوئی سجدے کر رہا ہے؟ نہیں یار, یہ میری ماں کے نام کی مسجد ہے. عبادت تو اللہ کو ہوتی ہے. مسجد کے نام صحابہ کے نام پر ہو سکتے ہیں, مسجدوں کے نام اپنے ماں باپ کے نام پر ہو سکتے ہیں, کسی کو ٹینشن نہیں ہوتی ہے. مگر جب اولیاء کرام کی نیاز کی بات ہوتی ہے تو ٹینشن شروع ہو جاتی ہے. تو سمجھ لو ٹینشن کچھ اور ہے, ورنہ بات انہیں بھی شاید سمجھ آتی ہے. تو مسجد تو عبادت کرنے لوگ جاتے ہیں, سجدہ کرنے جاتے ہیں. بریانی میں سجدہ تھوڑی ہوتا ہے. جب سجدے والی جگہ کا نام تم کچھ اور رکھ کے ٹینشن نہیں کریٹ کر رہے, تو کسی کی نیاز میں ہمیں کوئی آبجیکشن نہیں کرنا چاہیے. اور میں نے آپ کو حدیث سے سمجھا دیا کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کنواں کھدوایا اور مدینے شریف میں اعلان کر دیا کہ ام سعد کا کنواں ہے. صحابہ پانی پیتے رہے, کسی نے نہیں کہا یہ شرک ہے. تو ہم بھی امام حسین کا شربت پیتے رہیں گے اور وہ انشاءاللہ اس کی برکت لوٹتے رہیں گے. تو کبھی نیاز میں ایصال ثواب میں کنفیوز نہ ہوا کریں, دل و جان سے ایصال ثواب کریں. یہ مرحومین کو پہنچتا بھی ہے اور انشاءاللہ انہیں بھی پہنچے گا اور ہمیں بھی اس کا صدقہ جاریہ ملتا رہے گا. اللہ کریم ہمیں اپنے مرحومین کے لیے خوب ایصال